الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ۔ موجودہ ویڈیو جو ہے پچھلی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواب میں فرشتوں کا دیکھنا کیسا ہے۔ تو اگر کوئی بادشاہ یا عالم فرشتوں کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر دیانت اور پرہیزگاری ہے۔ تمام فرشتوں میں سے 4 فرشتے افضل ترین فرشتے سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ بزرگ ترین فرشتے ہیں۔ تو آج ہم نمبر 1 بات کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھ لے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشطبع اور کشادہ روح دیکھے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو اندوہ اور غم پر دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے یا نیک وعدہ کیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے، عزت اور دولت اور جمعیت خاطر کی دلیل ہے، اور اگر اس کو کوئی چیز دی ہے تو بادشاہ سے مرتبہ ملے گا۔ اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر خواب میں جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کچھ دیا ہے تو یہ خوف اور بڑی دہشت کی دلیل ہے۔ اگر لوگ اس کو خواب میں کہیں کہ تو جبرائیل ہے تو یہ دلیل ہے کہ سخندان اور فصیح ہوگا اور مراد پائے گا اور بامانت اور بادیانت مشہور ہوگا۔ کتنی پیاری تعبیر ہے، دیکھیں اس کی۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص خواب میں میکائیل علیہ السلام کو دیکھے جیسے کہ اس کی صورت ہے، دلیل اور خبر بشارت کی ہے، یعنی یہ خیر اور بشارت کی دلیل ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام خواب کے لانے والے اور میکائیل علیہ السلام بشارت اور نعمت وغیرہ کے لانے والے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس کو عطا دی ہے، یہ خیر اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ لوگ اس کو میکائیل کہتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے لوگوں کو خیر اور بشارت پہنچے گی اور نہایت قدر و منزلت پائے گا۔ تیسرے بزرگ فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص اسرافیل علیہ السلام کو ان کی صورت پر دیکھے تو یہ قوت اور بزرگی اور جاہ و جلال اور علم و دانش کی دلیل ہے، اور جس ملک میں دیکھے اس کی آبادی اور امن کی دلیل ہے، اور نرسنگا پھونکتے دیکھے تو یہ بلا اور فتنے کی دلیل ہے۔ فرمان حق تعالی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، نرسنگا پھونکا جائے گا اور جو شخص آسمان و زمین میں ہے بچھڑ جائے گا۔ نرسنگا وہ سور ہے جس کو وہ قیامت کے دن پھونکیں گے، اس کو نرسنگا کہتے ہیں۔ اور اگر دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں نرسنگا ہے اور پھونکتے نہیں ہیں، دلیل ہے کہ شہر میں بلا اور فتنہ اور نہایت خوف پڑے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اسرافیل علیہ السلام اس کے گھر میں آئے اور سوتا ہوا جاگ پڑا ہے، دلیل ہے کہ اس شہر کا بادشاہ اس پر خفا ہوگا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر اسرافیل علیہ السلام کوئی شخص خواب میں دیکھے اور دیکھے کہ وہ سور پھونک رہے ہیں
اور اس نے بطور برکت سور کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کہ اس ملک میں موتیں آئیں گی اور ظالم لوگ ہلاک ہوں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ اسرافیل علیہ السلام خوشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے امن اور خیر ملے گی۔ اور اگر دیکھیں کہ اسرافیل علیہ السلام نے چٹھی پر مہر لگا دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اسرافیل علیہ السلام اس پر آواز کسی اور غائب ہو گئے اور تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے نقصان پہنچے گا۔ چوتھے جو فرشتے ہیں بزرگ، وہ ان کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی ملک الموت کو آسمان پر اور اپنے آپ کو زمین پر دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ شخص اپنے کام سے معزول ہو جائے گا، اور اگر اپنے پاس دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے، اور اگر ملک الموت کو خوش دیکھے تو شہادت کی دلیل ہے، اور اگر ملک الموت سے کشتی کی اور گر پڑا تو دلیل ہے کہ دنیا سے جلدی رخصت ہوگا، اور اگر ملک الموت کو گرا لیا تو بعض تعبیر دان بیان کرتے ہیں کہ بیمار ہوگا لیکن شفا پا لے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ملک الموت کو خواب میں خرم و شاداں دیکھے، یعنی خوش دیکھے، تو یہ دلیل ہے کہ اس کی زندگی دراز ہو جائے گی، اور اگر سلام کرتا ہوا دیکھے تو یہ شہادت پائے گا، اور اگر شیرینی دیتا ہوا دیکھے تو جان آسانی سے نکلے گی، اور اگر غصے میں دیکھے تو اس کی موت خطرناک ہوگی، اور اگر کوئی تلخ چیز دیتا ہوا دیکھے تو اس کی جان مشکل سے نکلے گی، اور اگر خواب میں دیکھے تو لوگ اس کو خبر دیں کہ ملک الموت فلاں جگہ ہے اور وہ دور سے دیکھے، دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے کام پڑے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے ملک الموت کو مار ڈالا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ شخص دشمن خلق ہوگا۔ اب میں آپ کو چند ایسے فرشتوں کے بارے میں بتاتا ہوں، مثال کے طور پر بس 2 ہمارے ٹاپک مزید ہیں۔ حاملان عرش کا دیکھنا، جنہوں نے عرش کو اٹھائے ہوئے، جو عرش کے حاملان ہیں یا حاملین ہیں، ان کو دیکھا۔ حاملان عرش وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے امر سے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے۔ اگر کوئی ان کو خواب میں دیکھے تو مراد پائے اور بادشاہ بنے، اگر ان سے ملاقات کیے تو کسی بزرگ بادشاہ سے کام پڑے گا اور خیر و برکت اور منفعت اس کو ملے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ خواب میں حاملین عرش کو دیکھنے والا دینداروں سے ہوتا ہے اور حج کرے گا۔ فرمان حق تعالی ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تو فرشتوں کو عرش کے گرد صف باندھے دیکھے گا کہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور اگر فرشتے اس پر مہربانی کریں اور عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ اب آخری جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، کرامن کاتبین کا دیکھنا۔ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں کہ سب لوگوں کے کردار اور گفتار، نیک اور بد کو لکھتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص ان کو خواب میں دیکھے، اگر نیک ہے تو دونوں جہان میں خیر اور صلاح پائے گا، اور اگر مفلس ہے تو غم اور اندو اٹھائے گا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، یعلمون ما تفعلون، اور وہ تمہارے فعلوں کو جانتے ہیں۔ اگر ان فرشتوں کو آپس میں لڑتے دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ یہ ایک شخص گناہ گار و نافرمان ہے اور عذاب حق کا مستحق ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّا مُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اور اگر فرشتوں کو دیکھے کہ کسی چیز کے لینے کے منتظر ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے مال اور نعمت میں زوال آئے گا، اور اگر فرشتوں کو کسی جگہ کھڑا دیکھے تو وہاں امن ہوگا، اور اگر لڑائی میں دیکھے تو دشمن پر کامیاب ہوگا، اگر رکوع سجود میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دنیا اور دین کے حکام
احوال مستقیم پر ہیں، اور اگر فرشتوں کو عورتوں کی شکل میں دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے افاسفکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا ان کنتم لتقولون قولا عظیما، کیا خدا تعالیٰ نے تمہیں بیٹے دیے اور خود بیٹیاں لے لی؟ تم ایک بہت بڑی بات کہتے ہو۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب خواب کا فرشتوں کو دیکھنا نصیحت ہے، اور اگر فرشتوں کو وصیت کرتے دیکھے تو یہ شخص شہید ہوگا، اور اگر مقرب فرشتوں کو کسی جگہ میں دیکھے تو اس جگہ اہل اسلام کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو اہل اسلام کو فتح ہوگی، اور اگر اس جگہ رنج قحط اور سختی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس جگہ والوں کو اس سے نجات دے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتہ بن کر آسمان کو چلا گیا ہے تو دلیل ہے کہ یہ شخص دنیا میں زہد اختیار کرے گا اور دنیا سے دستبردار ہو کر راہ آخرت تلاش کرے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا ہے اور واپس نہیں آیا ہے تو جلدی دنیا سے سفر کرے گا اور اپنا نیک نام چھوڑے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ فرشتہ اس کو کسی کام کی بشارت دیتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ کوئی بزرگ آدمی اس کو کسی کام پر لگائے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتہ اس کو عطا دیتا ہے تو وہ شخص عطا اور بزرگی پائے گا، اور اگر فرشتے کو استقبال کرتا دیکھے تو دونوں جہاں کی دولت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتے اس کی زیارت کو آئے ہیں اور شمع اور چراغ ان کے پاس ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں دانا اور عالم فرزند آئے گا، اور اگر دیکھے کہ فرشتے اس کو سفید یا سبز کپڑے دیتے ہیں تو دلیل ہے کہ یہ خود مرے گا یا اس کے عزیزوں میں سے کوئی مرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کی طرف خوشی سے دیکھتے ہیں تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور اگر خواب میں فرشتہ جامع قرآن دے یا خط لکھا ہوا دے تو دلیل ہے کہ کوئی شخص ان پر حکومت کرے گا اور اس پر غالب آ جائے گا۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو چند فرشتوں کے خواب میں دیکھے ان کی تعبیروں کے بارے میں بتایا۔ تو اصل میں آج کل لوگ ہم سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں کو بشارتیں بھی ہو رہی ہیں، تو پھر ہمیں تعبیریں دینی پڑتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا چلیں آپ سے یہ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پیغمبروں کی زیارت خواب میں ہو جائے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ واللہ عالم، جزاک اللہ خیرہ۔